السلام علیکم ویورز۔ اللہ جانتا ہے آپ تھک چکے ہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ یہ آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ آپ کو اس حالت میں نہیں ڈالے گا جسے آپ برداشت نہ کر سکیں۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں، ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے، تو پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی؟ بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، اور غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں۔ بے شک سب میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ دعا کے قبول نہ ہونے کا تعلق اللہ کی ناراضگی سے نہیں ہوتا۔ اگر دعا کے قبول نہ ہونے کا اللہ کی ناراضگی پہ ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے کبھی بچھڑے ہی نہ ہوتے، تو دعا انہوں نے بھی مانگی ہوگی۔ اللہ ان سے ناراض تو نہ تھا کہ ان کی دعا قبول نہ کرتا، وہ تو پیغمبر تھے نا، اللہ کے نیک بندے، تو پھر اللہ انہیں کیوں دکھ دیتا؟ جب تم اسے پکارتے ہو نا تو تمہارے اور اس کے درمیان ایک پردے تک کا فیصلہ نہیں ہوتا، وہ تمہیں روبرو بیٹھ کر سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہارے بار بار اللہ کہنے پر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کے یہاں اندھیر ہوتا تو کیا وہ تمہیں سنتا، دیکھتا، رونے کے بعد دوبارہ ہمت دیتا؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اگر کوئی کام یا کوئی عادت اس نیت سے چھوڑیں یا چھوڑنے کی کوشش کریں کہ وہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے، تو یقین رکھیں کہ وہ رب آپ کو کبھی بھی آپ کے اس فیصلے پر شرمسار نہیں ہونے دے گا۔ اس کے لیے کیا ہوا کوئی بھی کام آپ کی رسوائی یا اذیت کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ آپ کی دعائیں قبول ہی تب ہوں گی جب آپ اس کے لیے کچھ ترک کر کے خود کو اپنے نفس کی غلامی سے آزاد کریں گے۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، بس ایسا سوچ لیتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، بس اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہونا چاہیے، دل میں ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب سچے دل سے دل میں بغیر کوئی شک لائے تم اللہ سے مانگو گے تو وہ بھی تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ اپنے دل سے تمام شک ختم کر دو، ہر دعا پوری ہوگی، اور جو نہیں ہوگی اس میں بہتری ہوگی، اور اس کے بدلے اس سے بھی بہترین چیز ملے گی، اور یا پھر تمہارے دل سے اس چیز کی خواہشی ختم ہو جائے گی جو تمہارے لیے بہتر نہیں۔ دیکھو، جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے اللہ اسے تم سے کبھی دور نہیں کرتا۔ یہ اس کی شان ہی نہیں جس کے لیے تم اتنا تڑپے ہو اس کے تم سے دور کر دے، لیکن اگر اللہ تم سے کوئی چیز دور کرتا ہے تو اس کے بدلے وہ تمہیں بہترین عطا کرتا ہے۔ ایک دفعہ یاد کر کے دیکھو، کیا اس نے تمہاری کبھی کوئی ایسی دعا قبول نہیں کی جو تمہارے حق میں بہتر ہو؟ کیا تمہاری پسند کی کوئی چیز تمہیں کبھی عطا نہیں کی؟ ہو سکتا ہے جو تم نے مانگا ہو وہ کبھی تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے اسے تم اتنے عزیز ہو کہ وہ تمہیں وہ دینا چاہتا ہو جس کا تم نے کبھی سوچا ہی نہ ہو۔ تو ایک بار اس کے فیصلوں کو بھی دل سے مان کر آگے بڑھ جاؤ کہ جو تم نے مانگا نہیں ملا،
تو اس سے زیادہ وہ تمہیں دینا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم ایک گلاب کی خوشبو کے لیے روتے ہو اور وہ تمہیں گلاب کی خوشبو سے بھرا پورا باغ دینا چاہتا ہو۔ وہ پاک ذات تو ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے۔ وہ اگر تم سے کچھ دور کرتا ہے تو ہزاروں ایسی چیزوں سے نوازتا ہے جس کے ہم قابل نہیں ہوتے۔ اس کا بہتر سے بہترین ہماری سوچ میں بھی کبھی نہیں سما سکتا۔ تو یہ سوچا کرو کہ جس دعا پر ابھی تک اس نے کن نہیں کہا، جس پر ابھی تک کوئی اشارہ نہیں دیا، تو اب کبھی نہیں دے گا، بلکہ یہ یقین رکھو کہ اب تک نہیں ملا تو اب بہت جلد مل جائے گا، کیونکہ یہ اس کی شان ہی نہیں کوئی اسے پکارے اور وہ جواب نہ دے۔ وہ جس کا نام الخبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری سستیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الودود ہے، یعنی محبت کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری محبت کی لاج نہیں رکھے گا؟ جس کا نام الوکیل ہے، یعنی کام بنانے والا، پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی المتین ہے، یعنی طاقت والا، پھر وہ کیسے تمہیں کمزور رہنے دے سکتا ہے؟ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے گا، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے گا۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی۔ یقین رکھو اس رب پر، وہ تمہیں ضرور نوازے گا۔